ایک پیار کی بات بھی سنا دوں، ذہن میں آ گئی۔ بہت سے اللہ والوں نے دنیا میں بڑی اسرت میں بسر کی ہے۔ اسرت جانتے ہیں؟ تنگی، یسر آسانی کو، عسر تنگی، اور مشکل کو کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا۔ بڑی اسرت میں بسر کی، کو کپڑے ایک دو مل گئے موٹے جھوٹے پہن لیے، کھانے کو بہت اعلیٰ، رہنے کو بہت اعلیٰ نہیں ملا، تکلیف میں گزارا لیکن خوشی خوشی شکر کر کے گزارا۔ اللہ والے تھے، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، ہر حال میں شکر۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو بلائے گا، تمہیں دنیا میں وہ راحت نہیں ملی، تمہارے سامنے دوسروں کو بہت کچھ تھا، تمہیں وہ کچھ نہیں ملا، تم نے تنگی میں بسر کی مگر شکر کرتے رہے، آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگو اونچی۔ اب ذرا سوچیں آپ، اللہ خود فرمائے مانگو، آج میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا، تم جو چاہو گے دوں گا، تو جس کو ایسا ملے اس کی کتنی شان ہے۔ مگر میں نے آپ کو یہ سنانا ہے، میں نے جب خود بھی پڑھا تھا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ سنیں توجہ سے، بڑی توجہ سے سنیں، وہ بندے اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، وہ بندے اپنے لیے اونچی، کون ملے گا ایسا؟ حالانکہ انہوں نے دنیا میں آسانی سے بسر نہیں کی، مشکلات رہی، تکلیف رہی۔ اللہ فرمائے گا آج تم مانگو، وہ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ جنت میں اگر دوسروں کو 100 گز کا پلاٹ دینا ہے تو مجھے 1000 گز کا دے دے، دوسروں کو 70 حوریں دینی ہے تو مجھے 400 دے دے، اگر دوسروں کو تھوڑی نعمتیں ملنی ہیں مجھے زیادہ دے دے۔ نہیں، وہ کہیں گے یا اللہ اس میدان محشر میں کچھ بندے ہیں، تیری مخلوق میں یہاں کچھ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ اور جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اندازہ کرو، اندازہ کرو، ہم پتہ نہیں کن خوابوں میں ہیں، کن خیالوں میں ہیں، ہمیں صرف اپنی ہی سوچ ہوتی ہے۔ ان اللہ والوں کو میں ایک بات سناؤں آپ کو، فقیر آتا نا، فقیر مانگنے والا، بیگر، گداگر، فقیر کہتے ہیں آپ کے، حالانکہ فقیر تو بڑی شان والا ہوتا ہے، لیکن جو بھی مانگے آپ اس کو فقیر کہہ دیتے ہیں۔ وہ آ کے کہتا ہے تیری خیر، تیرے گھر بار کی خیر، تیرے بال بچوں کی خیر، کہتا ہے نا، پوچھ رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایسے سے واسطہ نہ پڑا ہو، کہتے ہیں تو آپ اپنے سب کے لیے جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار سب کی خیر مانگ رہا، کچھ دے دو اس کو، کچھ دے دو، اور روپیہ 2 روپے آپ دے دیتے ہیں۔ اس نے سب کی خیر مانگی، اس کے منہ پہ لفظ ہی آئے، اور تیری خیر، تیرے گھر بار کی خیر، بچوں کی خیر، بہن بھائیوں کی خیر، تیرے ماں باپ کی خیر، آپ کے رشتے ناتوں کو پکارتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ رشتے ناتوں سے پاک ہے، رشتے ناتوں سے، ضرورتوں سے، تو جو اس کے بندوں کی خیر مانگے گا۔ کبھی سوچا یا اللہ تیرے حبیب کی خیر، یا اللہ تیرے پیاروں کی خیر، یا اللہ تیرے حرم کی خیر، تو اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ آپ بڑے رحم دل بنتے ہو، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو جو اس کے پیاروں کی خیر مانگے جھولی اس کی بھی خالی نہیں رہتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کرم کے سلسلے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ پہچاننا چاہیے، شکایت اونچی،
نہیں کرنی. جتنا کسی کا معاملہ نازک ہوتا ہے پکڑ بھی اتنی ہوتی ہے. غیر آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کہتے ہیں یار جانتا نہیں چھوڑو، اپنا کوئی کہہ دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کتابوں میں ہے حضرت منصور کو جب منہ سے ان کے راز نکل گیا، جو بات نہیں کہنی تھی کہہ دی، سزا لگ گئی. لوگ پتھر مار رہے تھے. لوگ کیا مار رہے تھے؟ پتھر. جس کا پتھر لگتا وہ مسکراتے، ہنس پڑتے. پتھر لگ رہا ہے، زخم لگ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، وہ مسکرا رہے ہیں. حضرت شبلی جو اس وقت بزرگ تھے، حضرت ابو بکر شبلی، انہوں نے پھول مارا. کیا مارا؟ پھول. ان کی ہائے نکل گئی. فرمایا لوگ پتھر مار رہے ہیں تو مسکرا رہے ہو، میں نے پھول مارا ہے تو ہائے کر رہے ہو. فرمایا وہ جانتے نہیں ہیں، وہ تو جانتا ہے. تو ان کے پتھر سے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو تیرے. کچھ سمجھ آئی ہے؟ یہ تعلق جو ہوتا ہے اس کی ہر کیفیت عجیب ہوتی ہے. اب میں ایک بات اور سنا رہا ہوں، سب کو سمجھ نہیں آئے گی، سنا دیتا ہوں. لیلا کپڑے بانٹ رہی تھی، تحفے بانٹ رہی تھی، لائن لگی ہوئی مانگنے والوں کی. کسی کو کپڑا، کسی کو کچھ، کسی کو. مجنو بھی کشکول لے کر نا، وہ پیالہ مانگنے والا کشکول، اب تو خیر پلاسٹک کے بن گئے، پہلے وہ خاص چیز کا ہوتا تھا. وہ لے کے وہ بھی لائن میں لگ گیا، وہ سب کو دیتی جا رہی تھی. جب مجنو سامنے آیا اس نے کشکول لے کر ایک طرف پھینک دیا، وہ کشکول بھی ٹوٹ گیا. وہ ناچنے لگ گیا. وہ کیا سمجھے ہو؟ میں نے کہا تھا نا سب نہیں سمجھے. اور لوگوں نے کہا تیرا کشکول توڑ دیا ہے اس نے اور تو ناچ رہا ہے. اس نے کہا اس نے تعلق ظاہر کیا ہے. تم نہیں سمجھو گے اس بات کو. تمہیں سب کو ٹرکاتی رہی، وہ دیتی رہی. میرا کشکول لے کے توڑ دیا، بتایا کوئی تعلق ہے. تو یہ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا. انبیاء کے بڑے سخت امتحان ہوئے. ان کی باتیں، ایک ایک بات پر کیا کچھ. ہم لوگ روزانہ صبح و شام کیا کچھ کرتے ہیں. تو جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اتنا ہی معاملہ نازک ہوتا ہے، اتنا ہی معاملہ. اب میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں ذمہ داری سے، ذرا دھیان سے سننا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی سے کتنے قریب تھے؟ اونچی اونچی. کوئی ایسا قرب کسی اور کو ملا؟ ہوتا کیا ہے، ہم کسی سے قریب ہو نا، کوئی پیر صاحب کو، مولانا صاحب کو، بزرگ، بے تکلف ہو جاتے ہیں، آداب چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو روز کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق جتنے قریب تھے اتنا زیادہ ادب کرتے تھے، اتنا ہی زیادہ. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. ہمارا حال دوسرا، ہم بے تکلف ہو کے جی باقی لوگ جو نئے آئے ہیں وہ کریں، میں تو پرانا ہو گیا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ ہر ایک کو سمجھ آتی. یہ میں نے دوسری شاخ نکالی ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے. یاد رہے کہ دنیاوی راحتیں جو ان میں کھو جائیں اور پھر دین کو کہیں کہ نہیں جی دیکھو جی آج مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر کتنی مصیبتیں ہیں. جب تک مسلمان نہیں تھے مزے ہی مزے تھے. دوسروں کو دیکھ لو جو مسلمان نہیں ہیں وہ مزے میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، رو رہے ہیں، پس رہے ہیں. تو کبھی اپنے اعمال پر بھی نظر کی ہے؟ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے اپنا نام آئے اعمال دیکھ، اپنا نام آئے اعمال دیکھ. اپنے اعمال پر نظر نہیں ہے، ادھر شکایت فوراً.
اب نازک باتیں سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے ہم لوگ تو کتنے بے پرواہ اللہ کی ذات بنے ہوئے ہم ہیں۔ ایک صاحب اللہ والے تھے، نیک تھے، منہ سے جملہ نکل گیا، بارش ہو رہی تھی، کہنے لگے بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے، اس وقت واقعی بارش کی ضرورت تھی، بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے۔ ان کو فوراً غیب سے آواز آئی، اور کم وقت یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ بے موقع کب ہوئی تھی؟ یعنی اتنے سے جملے پر بھی پکڑ اونچی۔ اب سنو توکل والوں کا معاملہ۔ کسی بزرگ کے منہ سے نکل گیا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، رات کو میں نے فلانی چیز کھا لی تھی، فلانی چیز کھا لی تھی اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اللہ والے تھے، پکڑ ہو گئی۔ درد ہم کرتے ہیں یا چیز کرتی ہے؟ وہ تعلق تھا نا، جتنا تعلق زیادہ ہو، میں نے کہا نا پکڑ ہوتی ہے۔ کسی علاقے کے ایک صاحب تھے، مدینہ منورہ چلے گئے، کھانے کے لیے انہوں نے جو کھانا منگوایا ساتھ دہی منگوا لی۔ دہی جمانے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر زیادہ گرم دودھ ہو تو دہی کھٹی ہو جاتی ہے۔ جو دودھ جماتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جاگ لگاتے ہیں۔ اتفاق سے جو چمچہ منہ میں ڈالا، انہوں نے دہی منہ میں ڈالا تو وہ نکلا کھٹا۔ ان کے منہ سے نکل گیا، تمہارے یہاں دہی کھٹی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں میٹھی ہوتی ہے۔ کہاں بیٹھے تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے ایک غلام کو خواب میں ملے، فرمایا وہ فلاں شخص آیا ہوا ہے، اسے کہو وہیں چلا جائے جہاں دہی میٹھا ہوتا ہے، یہاں سے چلا جائے۔ اتنی بات پر بھی پکڑ ہو گئی۔ ہم سے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا نا جتنا معاملہ نازک ہوگا اتنی ہی پکڑ ہوگی۔ بہت سے لوگ تبرکات مانگتے، مولانا صاحب میری خواہش ہے مجھے فلاں تبرک مل جائے، فلاں تبرک مل جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اچھی چیز کی خواہش طلب ہونا، لیکن اس کا ادب کتنا کرنا ہے وہ ہوتا نہیں، پھر پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ احتیاط، تو یہ میں نے سمجھنے کے لیے باتیں کی ہیں۔ ہم سب کو ہر وقت احتیاط کی ضرورت اونچی کہیے ہے، مگر جو پیغام ہے وہ یہ کہ دنیاوی چیزوں کے حوالے سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہو یا اللہ تیرا شکر، تو نے لاکھوں سے بہتر بنایا، مولا مجھے اس سے اچھے حال کی طرف لوٹا۔ بہتری مانگیں، اس پر شکایت نہ، لیکن ہمارا تو کام ہی شکایت۔ ہر وقت کی مصیبت ہے جی، ہم کس طرح رہ رہے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے، ہم تو یہی کہتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی زیادہ زبان کھل جائے تو پھر پتہ نہیں بات کہاں تک چلی جاتی ہے۔ تو یاد رہے اللہ تعالی سے ہر حال میں ڈرنا ہے، ہر حال میں، پتہ نہیں کون سی بات کی پکڑ ہو جائے۔